میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا افغان طالبان سے جو میرے مخاطب ہیں، اور ان کا جو سردار ہے، ان کا جو آشیرواد دینے والا جو انڈیا ہے، اس سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید میں فرماتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے اس وقت تک قتل کرو جب تک کہ فتنہ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے، اپنے انجام کو نہ چلا جائے، ختم نہ ہو جائے۔ ہم نے بہت زیادہ سفارتی طریقے سے کوششیں کی، بہت زیادہ مصالحت کی کوششیں کی۔ ہماری ہر سفارتی کوشش کو، ہماری جو ہے وہ نرمی کو، ہماری مصالحتی کوشش کو ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ لیکن آج ہم بالکل واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو اگر ہماری سالمیت پر، ہماری خود مختاری پر کسی نے بھی حملہ کیا، کسی نے بھی میلی آنکھ بھی ڈالی، تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ افغان طالبان بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ پاکستان سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو انڈیا شرارت کر رہا ہے اسے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آخری میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم نے کبھی سفارتی آداب کو، کبھی انٹرنیشنل قوانین کو وائلیٹ نہیں کیا، اور آج بھی نہیں کریں گے۔ اور آج بھی ہم اپنی سفارتی کوششوں کے ساتھ اقوام عالم کو متنبع بھی کر رہے ہیں، اقوام عالم کو جو ہے وہ بتائیں گے بھی، پوری سچویشن بھی بتائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جواب بھی دیں گے۔ اور اسی لیے ہماری پاک افواج نے غزب للحق سٹارٹ کیا ہے، جس پہ بہت زیادہ بھاری نقصان ہم نے پہنچایا ہے، اور پوری کی پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، اور بہت اچھی طرح سے کلیئر سمجھ لیجئے کہ آپ کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ان لوگوں کا مہینہ ہے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی اور کافروں کے ساتھ لڑی تھی، اور 3 گنا کافروں کے ساتھ لڑی تھی۔ تو آپ ذرا اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، میں مدیحہ کی طرف آؤں گا۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی اور آپ نے جب آیت کی تلاوت سے اس کا ترجمہ کیا تو اس میں جھوٹے اور دھوکے بازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو وہ اشارہ بھی اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہی کی طرف ہے جو ہم ابھی اپنی ٹرانسمیشن سے نکالیں گے۔ باب العلم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، ان کا بڑا پیارا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ہم نے اتنے سال افغان ریفیوجیز کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ آج کا جو ہمارا شو ہے یہ اسپیسیفکلی ہم یہ نام کر رہے ہیں ہماری افواج پاک کے جانباز سپاہیوں کے نام، جو ہمارے لیے روزے کی حالت میں اپنے ملک اور قوم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی بالکل نہیں کترا رہے۔ تو یہ جو اس وقت ایک آپریشن جو جاری ہے، اللہ پاک، آج جمعے کا دن ہے، اور اس پاک دن کے صدقے میں یہ جمعہ ہمارے لیے اور ہماری پاک فوج کے لیے اور ہمارے اس پاک وطن کے لیے بہت بہت مبارک کرے۔ اس کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ زہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری بڑی پیاری بہن نعت خوان جویریہ سلیم موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں سوال بھی یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی اسی کی مناسبت سے کرنا چاہوں گی کہ شرعی اعتبار سے ریاست کا دفاع کرنا اپنی جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے؟ نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے آتے ہیں، انہیں قتل کیا جائے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو، پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا اس کے سوا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں مساجد میں بم دھماکے کیے ہیں، امام بارگاہوں میں بم دھماکے کیے ہیں، عام شہریوں کو مارا ہے۔ آج لوگ یہ کہیں گے کہ شاید ہم جذباتی ہو رہے ہیں۔ بابا یہ جذباتی ہونے کی بات نہیں، ہم ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے کہ جن کو ہم نے پناہ دی، جن کو پاکستان نے محفوظ بنایا، آج وہی پاکستان کا کھا کر، پاکستان میں رہ کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور وہ بھی ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کے کہنے پر
پاک افواج کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ذرا آپ وہ ویڈیوز دیکھیے کہ جن میں ان بچوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے والدین کو یہ لوگ ناحق جو ہے وہ بم دھماکوں میں شہید کر دیتے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، یہ خودکش بم دھماکے کرتے، اور ہم نے کتنی لاشیں اٹھا لی ہیں، کتنی لاشیں اور اٹھائیں گے۔ اب افواج پاکستان نے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بطور ریاست یہ قدم اٹھایا ہے، اور اسلام اس کو پوری طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ ایسے باغیوں کی اور ایسے لوگوں کی جو عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، جنہیں مساجد کا حیا نہیں ہے، جنہیں عام شہری آبادی کا حیا نہیں ہے، تو ہم ان کا حیا کیوں کریں؟ تو اب جب جواب دیا جا رہا ہے تو اب کہا جا رہا ہے جی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہو رہا، اس وقت ظالم کی سرکوبی کی جا رہی ہے، وہ ظالم جو دہائیوں سے تیار ہوا ہے اور اب پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ جیسا زبیر بھائی نے کہا کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار اسلامی ریاست ہے۔ ہمارا فوجی جوان اپنے اوپر سختی جھیل لیتا ہے، وہ عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ رات دنیا نے دیکھا ہے نا کہ پاکستان نے کس طریقے سے جواب دیا ہے۔ الحمدللہ ریاست پاکستان کھڑی ہوئی ہے، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم سب ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم پاک افواج کے لیے یہ اعلان کرتے کہ آگے بڑھو، ہم تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسلام پر اور ریاست پاکستان پر کوئی حرف برداشت نہیں کریں گے۔ بہت زبردست۔ علامہ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا، مسجد زرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ختم کر دی تھی، توڑ دی تھی، منہدم کر دی تھی، کیونکہ کچھ لوگ تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے بھیس میں تھے، لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میں شاید مفتی صاحب کی طرح جو ہے نا وہ نہیں آپ جس بات کا اظہار نہ کر سکوں، ماشاءاللہ بڑی اچھی نمائندگی کی ہے انہوں نے، اور یہی حق بنتا تھا اور یہی حق بنتا ہے۔ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز سے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کوئی بھی پسند نہیں کرتا دنیا کے اندر، کوئی بھی شخص جو ہے نا، بالخصوص اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو اور پھر ہمسائے کے ساتھ جنگ ہو تو پسند کوئی نہیں کرتا، لیکن بشرطے کہ اس عقل سے وہ کجی عقل والا، لیکن جب آپ پر مسلط کر دی جائے، آپ کی غیرت کو للکارا جائے، آپ کے ملک کو، آپ کی ریاست کو، تو ڈیفینیٹلی پھر اس پر جو ہے نا آئمہ علیہ السلام نے بھی، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے نہ چاہتے ہوئے جنگ کی رات کو روتے تھے، لیکن اگلے دن جو ہے وہ ایک تحمیل ہوتی ہے جسے کہا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا افغانستان ہمارا مخالف نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ ان کے جذبات پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اس وقت جو رجیم ہے، جو طالبان رجیم ہے، بالکل ان کا اس وقت، اور اس میں بھی میں آپ کو بڑے واضح طور پر یہ بات کر دوں کہ ساری کی ساری رجیم نہیں ہے، ان کے اندر بھی وہ جو کہ وظیفہ خار ہیں، کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، جن کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ جس ملک نے آپ پر احسان کیا، آپ کو پناہ دی، آپ کو ماں کی طرح رکھا، بچوں کی طرح رکھا، ماں کی طرح پیار کیا، اور دنیا میں کہیں پر بھی، حتیٰ مطلب آپ باقی ملکوں کو دیکھ لیں، جب یہ رشیا نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے باؤنڈریز لگا دی تھی، ان کو جس طرح سے وہاں پر رکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوں، اور یہاں پر کیا کیا، کہا پورا ملک تمہارا ہے، جہاں پر ہم نے جانا چلے جاؤ۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، ہماری مساجد میں آتے تھے، پھولے یہاں پہ کاروبار کرو، نیشنلٹی دے دی، مدد کی، ہر طرح کا کیا، اور اب جو ہے وہ جب حکومت آپ کو ملی ہے تو کسی اور کے ایجنڈے پر جا کر اس مملکت پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا، اس کے لیے باعث خطرہ بنتے ہو، اس کو للکارتے ہو، جنہوں نے تمہاری ہر طرح سے، اور واقعی یہ تعجب کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اب آگے چلتے ہیں، جب مجبوری ہو اور اس طرح کے معاملات ہو تو پھر دنیا کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی، اپنی غیرت اور حمیت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا احسان، ہمارے اپنے ملک کے اندر جو معاملات ہوں، جب بھی کہیں جنگ ہوگی، حملہ ہوگا، غیرت کا معاملہ ہوگا، تو ہمارے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، زن ہوں، سیاسی اختلاف رکھتے ہوں، وہ سارے کے سارے ان کا وظیفہ یہی بنتا، اور پاکستانیوں کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے شہداء کا احترام کرتے ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر طرح سے، اور یہ آلریڈی ثابت ہو چکا ہوا۔ اب بھی جو ہے وہ بہرحال ہندوستان اگر یہ سمجھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ طالبان کے ایک خاص گروہ کو
آگے کر کے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرے گا وقتی طور پر. اور بالخار الحمدللہ افواج پاکستان وہ جو پرانے زمانے میں اشعار بھی پڑھے گئے تھے نا اور جو ترانے بھی پڑھے جاتے تھے, تو ہماری جو فوج پاکستان الحمدللہ میں فخر ہے اس بات کے اوپر. میں اوورسیز ہونے کے ناطے بھی جو ہے نا میں اپنے پورے اوورسیز کی نمائندگی کرتے ہوئے افواج پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور کسی بھی میدان میں ان کو انشاءاللہ کبھی خالی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہی چاہوں گا خدا کرے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے, خدا کرے کہ ان کو عقل آئے, خدا کرے کہ چونکہ دونوں طرف بالآخر مسلمان ہیں. اور میں جیسے میں نے عرض کیا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ افغانوں کی اکثریت بھی جو ہے اس رجیم کے ساتھ اس معاملے میں نہیں ہے. خدا کرے کہ ان کو عقل آئے اور یہ جنگ جو ہے نا اس کو بند کرے اور آگے نہ بڑھے. الہی آمین الہی. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ان کو عقل نہیں بھی آتی تو ہمیں عقل دلانا بہت اچھے طریقے سے آتی ہے. اگر ہم اپنے سے تعداد میں ڈبل انڈیا کو جواب دینا جانتے تو یہ افغانستان یہ ہمارے سامنے خیر اتنی کیا اہمیت رکھتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آج جیسے جمعہ کا دن تھا اور عائشہ یقین مانیں آج فجر کی نماز میں جب یہ آپریشن شروع ہوا تو دعا کی جاتی کہ اللہ میں, کیونکہ اگلے جو بدبخت ہے وہ ڈرا رہے کہ ہمارے پاس تعداد بھی بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس خود کش بمبار موجود ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک مہینہ ہے, آج کا پاک دن ہے, مبارک دن ہے, ہماری مام بارگاہوں ہماری مساجد کی حفاظت کرنا, اور جب کوئی نہتے نمازیوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے جو کھلے عام اس بات کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ بدر ملتا ہے اور بدر میں آپ دیکھیں 313 ہیں یہاں, وہاں کفار کا ایک بڑا لشکر ہے. بالکل. اور جب تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو سیٹ کر دیا نا, پھر اس کے بعد پتہ ہے رو رو کے اللہ سے دعا کی تھی. اور گڑ گڑائے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچے روتے ہیں نا ایسے اللہ سے دعا کی ہے. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے, فرشتوں کو اتارا ہے اور اس وقت ان کی مدد ایسی کی کہ 313 اور وہاں کفار کا لشکر اور ہم بدر جیتے ہیں. تو آج کے دن میں, اور یہ مجاہد کوئی عام انسان نہیں ہے جو جہاد کرتا ہے, جو سرحدوں پر کھڑا ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہاں تک حکم ہے. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور جنگ کے میدان میں پہنچ جائے تو تم اس وقت تک مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کر سکتے ہو مسلسل؟ نہیں کر سکتے ہم. کہا کہ مسلسل کیا روزے کی حالت میں رہ سکتے ہو؟ کہا نہیں. تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد جب تک میدان جنگ میں رہتا ہے حالت روزہ میں اسے رکھا جاتا ہے, یعنی اس کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے اور نماز پڑھنے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مجاہد جہاد کرتا ہے تو اس کو 1 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, 1 مہینے روزے رکھنے. اللہ نے جنت میں 100 درجے ایسے رکھے ہیں جو فکسڈ ہیں کس کے لیے, مجاہدین کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے نا وہ معلوم ہے کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے. یہ فکسڈ ہے ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو آج میں کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ہم تو اور آج کے دن پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو ٹوٹل اساس ہی ہماری افواج پاکستان ہے, مشکل وقت آتا ہے. بالکل. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج اگر ہمارے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہتھیار ہے دعا کا. اگر آج ہم اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے, افواج پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے, ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے جو سرحدوں پر ہمارے لیے, کیونکہ جو سرحد پر مجاہد ہے نا وہ دراصل ہمارے لیے, ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. تو آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مجاہدین کے لیے دعا کریں. بالکل بالکل. اور میں چاہوں گی اس سے پہلے ہم بریک پہ نوید بھائی ذرا آج کی ذرا دعا بھی اگر ہم چاہیں کہ دعا بھی ہم کروانا چاہیں گے.